اس ماہ مبارک کی 27 تاریخ کو حضور علیہ السلام کو معراج کروائی گئی۔ حضور علیہ السلام کے معجزات کی طویل لسٹ موجود ہے۔ قرآن حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور قرآن کے بعد معراج حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے اس کے دور کے اندر ایک ایک معجزہ عطا فرمایا، کسی کو 2، کسی کو 1۔ معجزہ نبی کی صداقت کی دلیل ہوتا ہے۔ معجزہ کہتے ہیں خلاف عادت، ماں برائے عقل، کسی سے کوئی ایسا کام صادر ہو اس کو، اگر نبی سے ہو تو معجزہ ہے، اگر ولی سے ہو تو اس کو کرامت کہیں گے، غیر مسلم سے ہو تو وہ جادو ہوگا، اس کو کرامت نہیں کہہ سکتے۔ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جس کو عقل تسلیم نہ کرے۔ اسی وجہ سے آج تک رسول اللہ کے معراج کے واقعوں کو نہ تو کفر نے تسلیم کیا ہے، اور شاید ان کی قسمت میں بھی نہیں تسلیم کرنا، کیونکہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے واپس آئے تو سرکار نے فرمایا، وہ ابو جہل ہوتے حرم جی بیٹھا ہوئے تھے، تو فرمایا میں بیت المقدس گیا ہوں، مسجد حرام تو بیت المقدس یعنی خانہ کعبہ سے میں فلسطین گیا ہوں۔ یہ خزائن العرفان کے اندر نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے لکھا کہ یہ 1.25 مہینے کی مسافت ہے۔ اس وقت آج کوئی جدید نظام روڈ شوڈ بن گئے ہوں گے، آج بھی گوگل ریسرچ کرو نا تو وہ 400 کلومیٹر بتاتا ہے مسجد حرام سے بیت المقدس، لیکن اس وقت کے حساب سے نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے لکھا کہ 1.25 مہینہ لگتا تھا جانے کے لیے اور 1.25 مہینہ لگتا تھا آنے کے لیے۔ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ نے لکھا کہ ابو جہل جس وقت سرکار نے کہا نا کہ میں رات بیت المقدس گیا تو پھر واپس گئے، انہیں یہ بھی گل نہیں منی، اتنے آسمانہ کی گل اتنے دور ہے، انہیں مسجد حرام تو بیت المقدس ہی نہیں منیا۔ وہ کہتا اس وقت ابو جہل کہنے لگا کہ اگر ہم میں سے کوئی ایک بندہ بھی مسجد حرام سے بیت المقدس جائے تو 1 مہینہ اس کو جانے کے لیے لگے گا اور 1 مہینہ اس کو آنے کے لیے لگے گا۔ وہ کہنے لگا ابو جہل حضرت سیدنا صدیق اکبر اور دیگر صحابہ کو کہنے لگا دیکھو آپ کی نبی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں رات کو بیت المقدس گیا بھی میں واپس بھی آیا۔ فرمایا یہ کیسے ممکن ہے، 1 مہینہ جانے کے لیے لگے گا اور 1 مہینہ آنے کے لیے لگے گا۔ معجزہ ہوتا ہی ہوا جس کو اگر مانے نہ، اس وقت اس نے مانا ہی نہ، پھر سرکار نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بیت المقدس جاتے وقت راستے کے اندر میں نے فلاں قافلے کو فلاں جگہ پر دیکھا، اور جب میں واپس آ رہا تو وہ قافلہ فلاں گھاٹی پر موجود تھا، اور فرمایا یہ بھی بتا سکتا ہوں اس قافلے کے ساتھ اونٹ کتنے تھے اور ہر اونٹ پر سامان کتنا تھا، فرمایا میں ہر ایک کی خبر بتا سکتا ہوں۔ اور سرکار نے سب کچھ بتایا۔ جس وقت سرکار نے سب کچھ بتایا نا تو ایک یہودی پاس کھڑا تھا، مسجد حرام ہے، تو وہ کہنے لگا اچھا اگر آپ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی مسجد حرام سے تشریف لے گئے ہیں تو میں نے کیونکہ وہ مسجد دیکھی ہوئی ہے، مجھے پتا اس کے ستون کتنے، اس کی حالت کیسی ہے، چلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو ہم مان لیں گے کہ آپ رات کو مسجد حرام سے بیت المقدس گئے بھی ہیں اور آئے بھی ہیں۔ جب اس نے سرکار دیکھ کر تو آئے ہی تھے نا، یہ تو حدیث طیبہ کا انوار لگا ہوا ہے، لیکن مسلمانوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ وہ تھا کہ جس وقت اس نے سوال کیا نا تو اللہ رب العزت نے بیت المقدس کو اٹھا کے رسول اللہ کے سامنے ایسے فرما دیا۔ وہ سوال کرتا تھا حضور دیکھ کر جواب دیتے رہے۔ معجزہ کہتے ہیں اس کو جس کو اگر نہ مانے، نہ کافروں نے اس وقت مانا اور نہ اب تک وہ مانتے ہیں، اور شاید ان کی قسمت میں ماننا بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر معراج جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 2 مقامات پر واضح طور پر اور اس کے علاوہ متعدد مقامات پر رسول اللہ کی اس معجزے کا ذکر فرمایا۔ سورۃ بنی اسرائیل کے اندر 15 پارے کے اندر فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔
سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اب انہوں نے تو اعتراض کیا تھا حضور پر کہ حضور کیسے گئے کیسے آئے, 2 مہینے کی مسافت, حضور راتوں رات آپ ہی گئے. پھر ہم نے فرمایا نہیں حضور نہیں گئے, ہم لے گئے آپ کو. یہ تو رب پر بھی اعتراض ہو گیا نا کہ رب بھی اس چیز کی طاقت نہیں رکھتا. فرمایا سبحان اللہ کی اسرا بعبدہ کہ راتوں رات پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اللہ بارکنا فیہا. بس اس بات کو یہاں اتنا ڈسکس کیا. پھر 27ویں سپارے کے اندر سورہ نجم کے اندر جا کر 7 سے 8 اور 15 آیات تک اس ساری بات کو اللہ رب العزت نے, چونکہ قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ قرآن صرف ایک بات کو ڈسکس کرتا ہے, اس کے پیچھے گھنٹوں کی داستان ہے اور مہینوں کی داستان اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے. یہی تو قرآن کا معجزہ تھا کہ آج تک کوئی قرآن کی مثل لا ہی نہیں سکا اور نہ قیامت تک لا سکے. قرآن نے کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. ایک صورت لے آؤ, آپ بھی اپنے 11 بھی بلا دو ہیں. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اللہ کے علاوہ. فَأْتُوا بِسُورَةٍ نہیں لے آ سکے اتنا قیامت تک. فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ, اور قسم ہے چمکتے ہوئے تارے محمد کی. اللہ حضرت فاضل کرمی رحمۃ اللہ تعالی ترجمہ نہیں کیا تو کیا خوب ترجمہ ہو گیا. والنجم اذا ہوا, قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے محمد کی. ما ضل صاحبکم وما غوی, آپ کے صاحب نہ بے راہ چلے اور نہ آپ کے صاحب بھٹکے. وما ينطق عن الهوى, اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتے. ان ہوا الا وحی یوحی, مگر جب بھی وہ بولتے ہیں وہ تو اللہ کی وحی ہوا کرتا ہے. یہ سارا کچھ واقعہ معراج بیان کیا جا رہا ہے. علمہ شدید القویٰ, سکھایا اس نے اس کو جو سخت قوت والا تھا. ذو مرۃ فاستویٰ, اور پھر جلوہ کا قصد فرمایا. وہو بالافق الاعلیٰ, اور وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھے. ثم دنا فتدلی, پھر وہ نزدیک ہوئے. فکان قاب قوسین, بس 2 ہاتھوں کا فاصلہ رہ گیا. او ادنا, یا اس سے بھی کم. ہاتھ سے مراد یہاں سے لے کر یہاں. سرکار سفر معراج پر رب کی رحمت کی اتنا قریب ہوئے کہ 2 ہاتھوں کا فاصلہ رہ گیا. قرآن کہتا ہے او ادنا, یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. رب کی اتنے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک طویل موضوع ہے, ہم اس بات کو انشاءاللہ پورا خطبہ جمعہ اس کے اوپر. ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے سفر معراج کو ایسے نہ مانا. ایک وہ تھے جنہوں نے کہا یہ خواب تھا, یعنی خواب کے اندر حضور گئے اور آپ بھی گئے. خواب بھی ہو تو پھر حضور کی فضیلت ہی کیا ہے. خواب کے اندر مانوسی نے میں جو مرضی دیکھتے رہی ہے, میں کہا میں امریکہ چلا گیا, میں کہا میں چاند پہ چلا گیا ہوں. خواب کیوں پھر. ایک وہ تھے جنہوں نے بالکل نہ مانا, اور ایک وہ تھے جنہوں نے کہا کہ یہ تو خواب تھا, حقیقی سفر نہیں تھا یہ. اور ایک ٹولہ وہ ہمارے کھاتے کے اندر پڑا جنہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا, حضرت جبریل امین کو دیکھا ان کی اصلی صورت کے اندر. میں کہ حضرت جبریل امین نے روزانہ حضور کے کو آتے سنتے, وہ ایڈی دور جا کے حضور نے حضرت جبریل امین کو دیکھنا کہ رب نے اتنی دور کا سفر اپنے محبوب کو کروایا تو حضرت جبریل امین کو اصلی صورت کے اندر وہاں جا کر دکھانا تھا. ام ہانی کے گھر کے اندر چھت سے سوراخ کرنے والے حضرت جبریل امین کو وہاں نہیں اصلی صورت کے اندر دکھایا جا سکتا تھا. ایک وہ تھے جنہوں نے سفر معراج کو مانا ہی نہیں, اور ایک وہ تھے جنہوں نے کہا خواب ہے. ایک نے کہا کہ نہیں, حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا, حضرت جبریل امین کو دیکھا. اور ایک ٹولہ وہ تھا جس نے کہا نہیں, سر کی آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے.
یہ ایک پورا ٹاپک ہم اس جمعے یہ میں اس حدیث پاک کی تشریح چھیڑوں گا تو ساری گفتگو یہی نکل جائے گی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا 2 مرتبہ اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار کا شرف اللہ نے آپ کو نصیب فرمایا. یہ سفر معراج کا حضور صلی اللہ قرآن نے جو کہا نا فکانہ کا قوسین او ادنی کے 2 کوسوں کا فاصلہ رہ گیا 2 ہاتھوں کا یا اس سے بھی تھوڑا کم. اس زمن کے اندر کا انشاءاللہ ہم ساری ڈسکس آگے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. پھر ہم نے وحی کی اپنے بندے پر مَا أَوْحَا جو وحی فرمائی. فرمایا مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ. اور دل نے جھوٹ نہیں بولا جو اس نے دیکھا تھا. أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ. کیا تم جھگڑتے ہو اس چیز کے بارے میں کہ جو انہوں نے دیکھا. یہ آیات کریمہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو بیان کیا گیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے اوپر والے کنارے پر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ایک طویل موضوع ہے. طویل احادیث طیبہ جس کو تقریباً ہر ایک محدث نے ڈسکس بھی کیا. فقط کے دامن کے اندر جتنی گنجائش ہوگی ہم اس آج کے خطبہ جمعہ کے اندر اس موضوع کو بیان کریں گے اور انشاءاللہ 3 سے 4 جمعہ المبارک جتنی اللہ نے توفیق دی اس موضوع کو ہم ڈسکس کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس وقت معراج کروائی گئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں پر تشریف فرما تھے اس بات کے اندر اختلاف ہے. جو چیز مشہور ہے وہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ حضور حضرت ام ہانی کے گھر کے اندر آرام فرما تھے کہ حضرت جبریل امین آئے اور حضور کو سفر معراج پر لے گئے. مسلمانوں 4 روایات اس ضمن کے اندر 2 کو امام بخاری علیہ رحمہ نے لکھا اور 2 کو دیگر محدثین نے لکھا. علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے ان 4 روایات کو اپنی شرح صحیح مسلم کے اندر یہاں پر ڈسکس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے معراج کا آغاز کہاں سے ہوا. یہ نئی چیز بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے بارے میں تو فرمانے لگے. حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے حضرت مالک بن سمسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبہ شریف کے اندر سو رہے تھے کہ حضرت جبریل امین آئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سفر معراج کے لیے آپ نے پیغام دیا. دوسری روایت بھی حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے نقل فرمائی اور وہ اس کے اندر یہ تھا کہ حرم شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے. تیسری روایت امام طبرانی نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سفر معراج پر لے جایا گیا. اور چوتھی روایت امام محمد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شیب ابی طالب اس گھاٹی پر حضور اس رات تھے جس رات رسول اللہ کو سفر معراج کروایا گیا. 4 روایات ہیں. 4 روایات کے اندر ایک خانہ کعبہ حرم شریف کے اندر حضور تھے, ایک حضرت ابن ہانی کے گھر تھے اور ایک شیب ابی طالب اس گھاٹی پر سرکار تھے کہ حضور کو سفر معراج کروایا گیا. ان روایات کے اندر تطبیق دیتے ہوئے نا غلام رسول سعیدی صاحب نے بڑی کمال کیا ساری حدیثوں کو جمع بھی کر لیں اور سب پر عمل بھی ہو جائے. انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے. انہوں نے کہا ایک روایت تھی کہ شیب ابی طالب گھاٹی پر حضور تھے اور ایک روایت ہے کہ حضور حضرت ام ہانی کے گھر کے اندر تھے. انہوں نے کہا حضرت ام ہانی کا جو گھر تھا نا وہ شیب ابی طالب پر ہی موجود تھا کہ وہاں سے حضور سفر معراج پر گئے. یہ 2 روایات اس کے اندر آ گئی نا کہ شیب ابی طالب اور ام ہانی کا گھر. اور کہنے لگے اب ایک روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کے اندر تھے
انہوں نے کہا اس کے اوپر بھی عمل ممکن ہے، وہ ایسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین ام ہانی کے گھر کے اندر حضور کو سین حرم کے اندر لے کر آئے، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی اور حضور علیہ السلام کی آنکھ مبارک لگ گئی، دوبارہ حضور کو جگایا گیا۔ تو روایت کرنے والوں نے کہا کہ سفر معراج یہاں سے شروع ہوا تھا۔ کمال تطبیق دی کہ چاروں مختلف روایات کو جمع کرنے کے بعد فرمایا اس پر عمل کیا جائے تو چاروں روایتوں پر عمل ہو سکتا ہے کہ حضور شیخ ابی طالب ام ہانی کا گھر اور حرم شریف یہاں سے حضور کو سفر معراج کروایا گیا۔ اور آپ نے لکھا کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر سے حضور کو سفر معراج کروایا گیا۔ حضور اپنے گھر کے اندر حضور کو اپنے گھر سے کیوں نہیں سفر معراج کروایا گیا؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو گھر تھا نا وہ آپ کی وجہ سے اس کو اللہ نے پہلے ہی بڑی فضیلت عطا فرما رکھی تھی، اللہ نے چاہا کہ ام ہانی کے گھر کو بھی اللہ فضیلت عطا فرما دے، اس وجہ سے ام ہانی کے گھر کے اندر حضور کو سفر معراج کروایا گیا۔ تو آپ نے آگے لکھا فرمایا قیامت تک جب بھی سفر معراج کو بیان کیا جائے گا تو حضرت ام ہانی کا بھی ذکر ساتھ ضرور کیا جائے گا کہ یہاں سے سفر معراج شروع ہوا تھا۔ اور آگے آپ نے لکھا کہ سفر معراج کے وقت جس وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے، حالانکہ اللہ نے وجود کے اندر حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اتنا کہ حضرت جبریل امین ایک پر کھولے تو وہ مشرق سے مغرب تک کھول دیتے ہیں اور ایک پر کھولے تو وہ اتنے بڑے پروں کے مالک ہیں۔ فرمانا کہ جس وقت سفر معراج کی رات حضور کی بارگاہ کے اندر آنا تھا تو حضرت ام ہانی کے گھر سے چھت سے سوراخ کر کے حضور کی بارگاہ کے اندر آئے تھے۔ آگے آپ نے لکھا کہ ایسا کیوں تھا؟ جو مقبول کا راستہ ہے دروازہ، وہاں سے حضرت جبریل امین کیوں نہ آئے؟ چھت سے سوراخ کیوں کیا؟ فرمایا ایک اس کے اندر حسین اور خوبصورت نقطہ تو یہ ہے کہ دروازے سے جو عموماً لوگ آتے ہیں لیکن چھت سے سوراخ کرنے کا ایک نقطہ تو یہ ہے کہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج آسمانوں کی کروائی جانی ہے، اوپر سے دروازے سے تشریف نہ لائے۔ اور یہاں پر آپ نے کمال بات لکھی، فرمانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے اس وجہ سے معراج نہیں کروائی گئی ہے کہ چونکہ رات کے اندھیرے کے اندر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے حضرت جبریل امین نے آنا تھا، تو چونکہ حضور کے گھر کے اندر تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو بغیر اجازت حضور کے گھر کے اندر آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ 2 مقامات پر خالق کائنات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، ایک سورۃ احزاب کے اندر اور دوسری جگہ پر جا کر فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج الیہم لکان خیرا لهم۔ فرمایا رات کے اندھیرے میں آنا تھا تو چونکہ حضور کے گھر کے اندر ہوتے حضور تو اجازت ضروری تھی، اس وجہ سے ام ہانی کے گھر سے معراج کروائی گئی ہے کہ بغیر اجازت حضرت جبریل امین نے چھت سے سوراخ کر کے آنا تھا۔ ایک تو یہ آپ نے لطیف نقطہ لکھا کہ چھت سے کیوں آئے، دروازے سے کیوں نہیں آئے؟ فرمایا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ حضور نے بھی اوپر کی طرف معراج کرنی ہے، اور دوسرا فرمایا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھی اس بات کی یاد دہانی کروانی تھی کہ جبرائیل اگر تو فرشتوں کا سردار ہے لیکن میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر جانا ہو تو اپنی ہستی کو مٹا کر جانا پڑے گا۔ بالکل اپنی ہستی، چھت سے سوراخ ہوتا کتنا ہوا ہے، ایک پر کھولے تو مشرق سے مغرب تک کھل جائے ان کا پر، لیکن جس وقت سرکار کی بارگاہ کے اندر آئے تو چھت سے سوراخ کر کے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت حضرت جبریل، یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ آپ نے آ کر آپ کے پاؤں مبارک کی تلیوں کو بوسہ دیا، لیکن بعد نے کہا کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے۔ اہل ذوق محبت والے نے جو بات لکھی ہے ان کی بھی بات ٹھیک ہے، لیکن اس وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آ کر حضور کو جگایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت میری آنکھ کھلی تو فرمایا میں نے دیکھا کہ میرے پاس ایک سواری موجود ہے، اور فرمایا گدے سے تھوڑا اس کا قد بڑا ہے اور گھوڑے سے تھوڑا نیچے ہے، فرمایا یہ سواری تو وہ تھی جس پر نبی سواری کرتے رہے تھے۔ وہ سواری بھی حضرت جبریل امین علیہ السلام اپنے ساتھ ہی
براق لے کر آئے تھے اور حدیث طیبہ کے اندر اس کو براق ہی کہا گیا. اس براق نے صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور کو سوار کیا اور وہاں تک یہ براق گیا. آگے مسجد اقصی سے حضور حضرت جبریل امین اور آپ کے ساتھ فرشتوں کے پروں پر حضور گئے سدرہ تک. سدرہ سے پھر آگے نہ آپ کو رف لے گیا اور رف نے جہاں پر آ کر چھوڑا تو آگے پھر خالق کائنات کی رحمت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا. آج کی گفتگو کے اندر میرا خیال ہے میں اتنی بات کو بیان کر سکوں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر سدرہ تک اور جو کچھ راستے کے اندر ہوا نا انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ایک علیحدہ جمعہ کی جو کچھ حضور کو دکھایا گیا وہ مشاہدات کہ حضور یہاں سے گزرے تو یہ دیکھا وہاں سے گزرے تو حضور نے یہ دیکھا, یہ سارے مشاہدات ایک الگ سے خطبہ جمعہ کے اندر کہ سفر معراج کے مشاہدات اور ایک جمعہ خطبہ وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے آپ کا دیدار فرمایا. آج میں ضرور اس بات کو بیان کروں گا کہ جس وقت وہ سواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام طبرانی نے معجم طبرانی کے اندر اس روایت کو تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا. بس میں یہ ایک روایت ہی شاید آج کے خطبہ کے اندر پڑھ سکوں گا